یزید کے سپورٹ میں بول رہے ہیں، یزید کا ڈیفنس کر رہے ہیں. یہ یزید کو گالی کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ یزید کو یزید پلیت کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ یہ یزید کو ملعون کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ بھائی ہمارا اصول سیدھا سا ہے، ہم کربلا کے واقعے کو حضرت حسین ورسس یزید کے اینگل سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم یزید کو حضرت حسین کے مقابلے میں نہ تو کھڑا کرتے ہیں نہ کھڑا کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کربلا میں 10 محرم سن 61 ہجری کی صبح جو ہوا وہ تاریخ کا ایک انتہائی دردناک چیپٹر ہے میرے بھائی. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی ایسا آدمی جس کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے، کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا تو اس خبر کی تم تحقیق کر لیا کرو. ہماری رشتہ داری نہ یزید سے ہے نہ حضرت امیر معاویہ سے ہے، ہماری رشتہ داری نہ حضرت حسین سے نہ علی سے ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میرے نبی نے جو شریعت ہمیں دی ہے میرے بھائیوں، جو دین ہمیں دیا ہے، وہ دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. تمہارے اپنے خلاف پڑے، تمہارے باپ دادا کے خلاف پڑے، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف پڑے، سچائی کا دامن مت چھوڑو. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. میرے بندو انصاف کا دامن تھامے رکھو. کسی سے تمہاری دشمنی بھی ہے تو دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن حاصل. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. محترم حاضرین،
عظمت صحابہ و اہل بیت، اس موضوع پر مسلسل 8 روز کے پروگرام کی آج آخری کڑی ہے، اور آج ہمارا جو موضوع سخن ہے، جو گفتگو کا ہمارا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے واقعہ کربلا، ایک تحقیقی جائزہ۔ کربلا کے واقعے کے بارے میں کچھ بولنا بڑا نازک کام ہے، کیونکہ مزاج یہ بنا دیا گیا ہے کہ جو مشہور ہے، جو بولا جا رہا ہے، جو بیان کیا جا رہا ہے، اسی پر آنکھ موند کر کے یقین کر لو۔ اگر آپ نے جو باتیں مشہور ہیں ان سے ہٹ کر کے بات کہی تو فوراً ٹھپا لگا دیا جائے گا، بھائی آپ تو یزیدی ہیں، آپ ناصبی ہیں، آپ دشمن اہل بیت ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کربلا کا پورا واقعہ تاریخ کی 3 سب سے شروعاتی جو کتابیں ہیں، علامہ ابن سعد کی ہے طبقات ابن سعد، امام تبری کی ہے تاریخ تبری، اور امام بلازری کی ہے انساب الاشراف۔ یہ 3 یعنی سب سے پہلے کے مورخ ہیں جنہوں نے کربلا کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اور کربلا کی تمام روایات کا جو سینٹرل نیریٹر ہے، جو مرکزی راوی ہے، جس سے پورے کربلا کے واقعے کو لیا گیا ہے، وہ ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ۔ یہ راوی کون ہے، کیسا ہے؟ علماء جرح و تعدیل جو راویوں پر کمنٹ کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں کون سا راوی صحیح ہے، کون سا راوی ضعیف ہے، ان علماء کو علماء جرح و تعدیل کہا جاتا ہے۔ ان علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جو راوی ہے ابو مخنف، یہ رافضی ہے، صحابہ کا دشمن ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو رافضی ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، جو ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، ان جیسی بزرگ ہستیوں کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہوں، اس کے لیے یزید اور حضرت معاویہ کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سینٹرل راوی ہے۔ اگر کربلا کی 100 روایتیں ہمیں ملتی ہیں تو 90 روایتوں کی روایت میں یہ راوی موجود ہے، ابو مخنف، اسی سے تمام روایتیں لی گئی ہیں۔ اب ہمارے پاس 2 راستہ ہے، یا تو ہم ابو مخنف کی کوئی روایت نہ لیں، سرے سے ریجیکٹ کر دیں، بھائی ہم تیری کوئی روایت نہیں لیں گے، پھر کربلا کا واقعہ کا کوئی اور سورس نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کربلا کے اس پورے واقعے کو ایک قصے کی طرح، ایک واقعے کی طرح، ایک اسٹوری کی طرح ہمیں پورا واقعہ ملے، اور ہمیں روایت اسی ابو مخنف کی لینی پڑے گی، تو ہمیں بہت پھوک پھوک کے قدم اٹھانا پڑے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، علم تاریخ کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی راوی کسی سے تعصب رکھتا ہے تو اس انسان کے بارے میں اس کی روایت کو بہت احتیاط کے ساتھ لیا جائے گا۔ بھائی کوئی راوی ہے وہ حضرت علی سے بغض رکھتا ہے تو حضرت علی کے بارے میں اس کی روایت بہت احتیاط سے لی جائے گی۔ کوئی راوی ہے وہ رافضی سوچ کا ہے، وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو صحابہ کے بارے میں، خاص طور سے ان صحابہ کے بارے میں جو رافضیوں کی نظر میں بہت زیادہ ٹارگٹ میں رہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں، حضرت عمرو بن عاص ہیں، ان کے بارے میں ایسے راویوں کی روایتیں بہت ٹٹول کے سنبھال کے لی جائے۔ تو آج میں جو ریسرچ آپ کے سامنے جو پیش کروں گا کربلا کے بارے میں، وہ ہے تو تاریخ کی انہی کتابوں سے، امام تبری کی تاریخ تبری، امام ابن سعد کی طبقات ابن سعد، اور امام بلازری کی انساب الاشراف۔ یہ 3 ٹاپ کی کتابیں ہیں تاریخ کی۔ میرا مطالعہ، میری اسٹڈی، میری ریسرچ انہی کتابوں کی روشنی میں ہوگی، لیکن ہم روایتوں کو تھوڑا سا جانچ پڑتال کے لیں گے۔ اگر کوئی روایت ایسی مل رہی ہے جس سے کسی صحابی کے کیریکٹر پر غلط اثر پڑ رہا ہے، ہم اس روایت کو قبول نہیں کریں گے۔ اس جیسے راویوں کی روایت کی بنیاد پر ہم صحابہ کے بارے میں اپنا ایمان اور عقیدہ خراب نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کربلا کے واقعے پر کچھ روشنی ڈالوں،
ایک بنیادی بات آپ کو اور بتا دینا چاہتا ہوں. جب ہم کربلا پر کوئی بات کرتے ہیں تو یہ فوراً کہہ دیا جاتا ہے بھائی یہ تو یزیدی ہیں, یزید کے سپورٹ میں بول رہے ہیں, یزید کا ڈیفنس کر رہے ہیں, یہ یزید کو گالی کیوں نہیں دے رہے ہیں, یہ یزید کو یزید پلید کیوں نہیں کہہ رہے ہیں, یہ یزید کو ملعون کیوں نہیں کہہ رہے ہیں. بھائی ہمارا اصول سیدھا سا ہے, ہم کربلا کے واقعے کو حضرت حسین ورسس یزید کے اینگل سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم یزید کو حضرت حسین کے مقابلے میں نہ تو کھڑا کرتے ہیں نہ کھڑا کر سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے, ہزاروں لاکھوں یزید مل کر کے ایک حضرت حسین کے برابر نہیں ہو سکتے. حسین وہ ہیں جو نبی کے چہیتے ہیں, نبی کے نواسے ہیں. حسین وہ ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا حسین منی, حسین مجھ سے ہیں. حسین وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, جنتی نوجوانوں کا سردار ہے میرے حسن اور حسین. حسین وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی, جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہم کربلا کے واقعے کو جب بیان کرتے ہیں تو نعوذ باللہ ہم حضرت حسین اور یزید کا مقابلہ نہیں کرتے, ہم ان دونوں کو مقابلے کے لائق سمجھتے ہی نہیں ہے. بھائی میں کل کی تقریر میں بھی میں نے ایک بات کہی تھی, شاید آپ کو یاد ہو. ہمارا عقیدہ یہ ہے ایک صحابی کے مقابلے میں ایک غیر صحابی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا. غیر صحابی تقوی اور طہارت کے جتنے اونچے معیار پر پہنچ جائے وہ ایک صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا. بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, صحابی ہیں, ان کے مقابلے میں عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر بڑے اعتراضات تاریخ نے کیے ہیں, اور عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کے مخالفوں نے بھی ان کی بڑی تعریف کی. بڑے نیک آدمی تھے, بڑے انصاف پرور تھے, بڑے اچھے تھے. اب حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ بتائیے معاویہ بہتر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں؟ ایک طرف صحابی ایک طرف غیر صحابی. یہ دیکھو, یہ مسلک دیکھو, یہ سلف کا مسلک کیا تھا اس بارے میں. بھئی عبداللہ ابن مبارک یہ 2ری صدی ہجری کے عالم ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں, ان کے دور, ان کے معاصرین میں سے, ان کے دور کے لوگوں میں سے. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے محدث ہیں. سوال کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے یا حضرت معاویہ بہتر ہے؟ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک جواب کیا دیتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے رسول اکرم کے ساتھ جس گھوڑے پر بیٹھ کے جہاد کیا تھا اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی مٹی اور غبار اور دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے. یہ عقیدہ تھا ہمارے سلف کا. تو یہ پہلے دماغ سے نکال لو کہ ہم حسین ورسز یزید کا کوئی مقابلہ کرانے آیا نہیں آئے ہیں کربلا کے واقعے کے سلسلے میں. دوسری بات, کربلا میں 10 محرم سن 61 ہجری کی صبح جو ہوا وہ تاریخ کا ایک انتہائی دردناک چیپٹر ہے میرے بھائی. جیسے 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو مدینہ منورہ میں جو ہوا عثمان غنی کے گھر میں, وہاں سے جو امت کے اندر فتنے شروع ہوئے, ویسے ہی 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں جو ہوا وہ بھی امت کے لیے بہت بڑا آزمائش کا واقعہ تھا. اور ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے حضرت حسین کے قاتلوں کے ساتھ. ہم ملعون سمجھتے ہیں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے اہل بیت کو قتل کیا. ملعون ہے وہ, لعنت کے حقدار ہیں وہ ہر وہ انسان جس نے حضرت حسین کے قتل میں حصہ لیا یا اس سے راضی تھا یا ان کے قتل کا حکم دیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. اب یہ ایک سوال ہے کہ بھئی یزید کی ذمہ داری کتنی تھی, ابن زیاد کی ذمہ داری کتنی تھی, اس کو ہم تاریخ کے اوراق میں پلٹنے کی کوشش کریں گے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا اصول ہمیں دیا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق, کوئی ایسا آدمی جس کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے, کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے,
فتبینوا، تو اس خبر کی تم تحقیق کر لیا کرو. قرآن کہہ رہا ہے کہ خبر کی تحقیق کر لیا کرو. یہ نہیں کہ اگر کوئی بات مشہور ہے تو وہ سچ ہے. بھائی مشہور ہونا کسی بات کے سچ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. کوئی چیز اگر مشہور ہے، فیمس ہے، تو وہ سچ بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے تحقیق کر لو. ہماری رشتہ داری نہ یزید سے ہے نہ حضرت امیر معاویہ سے ہے. ہماری رشتہ داری نہ حضرت حسین سے ہے نہ علی سے ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میرے نبی نے جو شریعت ہمیں دی ہے میرے بھائیوں، جو دین ہمیں دیا ہے، وہ دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. جس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں، جو ہمارے دلوں کی، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے دلوں کی جان ہے، اسی حسین کے نانا نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. تمہارے اپنے خلاف پڑے، تمہارے باپ دادا کے خلاف پڑے، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف پڑے، سچائی کا دامن مت چھوڑو. سچائی ہمارے خلاف ہے تبھی ہمیں تسلیم ہو، ایکسپٹ کریں ہاں یہ سچائی ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. میرے بندو، انصاف کا دامن تھامے رکھو. کسی سے تمہاری دشمنی بھی ہے تو دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن حاصل. بھائی کوئی ہمارا دشمن ہے، دشمن کے بارے میں بھی ہم کوئی ایسی بات نہ بولیں جو غلط ہو، جو نہ انصافی والی بات. یہ قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے میرے بھائی. ہم سنتے چلے آئے یزید شراب پیتا ہے، یزید نعوذ باللہ فاسق ہے، فاجر ہے، بہت برا آدمی ہے. ہم ایمان لے آئے، ہم مان لے کہ ہاں بھائی یزید پلید ہے. یہ تو ہماری شریعت کی تعلیم نہیں ہے. بھائی تحقیق کرو، ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، برے کو برا کہو. ثابت نہیں ہے تو بھائی یزید کا تعلق تو 1400 سال پہلے سے ہے نا. یزید تو حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں نا. آج کے دور میں ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، آج کے دور میں ایک عام مسلمان اگر دنیا سے چلا گیا تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی مسلمان دنیا سے چلا گیا، اس کو اس کی غلطیاں مت بیان کرو، اس کے عیب مت بیان کرو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا مت کہو. جو دنیا سے چلے گئے ان کو برا مت کہو. فإنہم قد افضوا الی ما قدموا، ان کو جو کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے. یہ عام مردوں کی بات ہے بھائی. ہماری سوسائٹی میں چلنے والے، جینے والے، رہنے والے عام مسلمانوں کی بات ہے. آپ عہد اولا کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کے دور کی بات ہو رہی ہے، حضرت امیر معاویہ کے دور کی بات ہو رہی ہے. اس دور کی ایک شخصیت جسے پوری امت نے اپنا امیر تسلیم کر لیا، اپنا خلیفہ مان لیا. 3-4 لوگوں کا نام آتا ہے. سن 56 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اسلامک اسٹیٹس کا دورہ کر کے اس پر لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کی کہ بھئی میں دنیا سے، ہو سکتا ہے اب میری رخصتی کا ٹائم ہے، 74 سال کی میری عمر ہو چکی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد اپنے بیٹے یزید کو میں خلیفہ نامزد کر دوں، نامینیٹ کر دوں. اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ حضرت امیر معاویہ مدینہ گئے، مکہ گئے، بصرہ گئے، کوفہ گئے، شام میں تو تھے ہی وہ. یہ بڑے بڑے اسٹیٹس تھے اس وقت اسلامی حکومت کے. پوری دنیا اسلام میں 4 لوگوں کا نام ملتا ہے جنہوں نے مخالفت کی کہ بھئی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مطلب مخالفت کی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے، انہوں نے مخالفت کی. عبداللہ ابن عمر کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے مخالفت کی. عبد الرحمن ابن ابی بکر کا ذکر آتا ہے، انہوں نے مخالفت کی. 4 نام ملتے ہیں پوری دنیا میں. اور انہوں نے مخالفت جو کی تو انہوں نے اپنی مخالفت کی وجہ یزید کے کیریکٹر کو نہیں بتایا کہ آپ ایک غلط کیریکٹر کے آدمی کو اپنے بعد نامینیٹ کر کے جا رہے ہیں. انہوں نے وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کہ اے امیر معاویہ، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں رہا ہے.
یہ قیصر و کسرا کا طریقہ رہا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اس کا جانشین بنے. اسلام کا ابو بکر کے بعد عمر بنے, عمر کے بعد عثمان بنے, عثمان کے بعد علی بنے. ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی. اور حضرت علی کے بعد بھی حضرت حسن کو لوگوں نے بنایا تھا, حضرت علی نے نومینیٹ نہیں کیا تھا. یہ اعتراض تھا اصل. ان کا اعتراض حضرت معاویہ کے اوپر یہ نہیں تھا کہ آپ نے ایک شرابی ایک فاسق آدمی کو کیسے خلیفہ, نہیں, یہ ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی. تو جس انسان کو 3-4 لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو پوری دنیا اسلام نے اپنا خلیفہ چن لیا, اور ایک صحابی کے وہ بیٹے ہیں, آپ اس پر کیچڑ اچھالے چلے جائیں, ان کو گالیاں دیتے چلے جائیں صرف اس لیے کیونکہ ان کے دور میں کربلا کا واقعہ پیش آیا. یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے میرے بھائی, یہ انصاف کی بات تو نہیں ہے. کربلا کے واقعے کو ایک ایموشنل بلیک میل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا. کربلا میں جتنا ہوا اس سے کہیں زیادہ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستاں کے لیے. اتنے بڑے واقعے کو اتنا بڑا کر کے بتایا گیا. اور روایتوں کو گڑنے والوں نے اور مرچ مسالہ لگانے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم یہ جو مرچ مسالہ لگا رہے ہیں اس کے نتیجے کیا نکل رہے ہیں. کربلا کا میدان ہے, نبی کا نواسا ہے, حسین ابن علی ہیں, کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں, او لوگو, میں نبی کا نواسا ہوں, میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں. بھائی تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو ان بے غیرتوں کے سامنے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا, ان کے گھر والوں کو شہید کر ڈالا. حضرت حسین اپنا مقام و مرتبہ بیان کر کے اپنی جان بخشوانا چاہ رہے تھے, اپنی جان کی امان بخشوانا چاہ رہے تھے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہی روایتوں نے ہم کو بتایا, تاریخ کی وہی روایتیں ہمیں بتاتی ہیں. حضرت حسین شہید ہو رہے ہیں, ان کے گھر والے شہید ہو رہے ہیں, اور خیموں سے عورتوں کے ماتم کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں, نوحہ کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. جناب سکینہ رو رہی ہیں, جناب زینب رو رہی ہیں. یہ نبی کے گھر کی عورتیں نوحہ کریں گی؟ یہ اس فاطمہ کی وارث ہے میرے بھائیوں, جس فاطمہ نے اپنے باپ کے انتقال پر آنکھوں سے آنسو بہائے تھے مگر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا تھا. یہ نبی کے اہل بیت ہیں. ان کی عزتوں کو مت اچھالو میرے بھائی. ان من گڑت اور فرضی روایتوں کو بیان کر کے عوام کو رلا تو سکتے ہو, عوام کے جذبات کو بھڑکا تو سکتے ہو, مگر ذرا ان روایتوں پر کبھی غور کرو اور سوچو کہ وہ روایتیں حضرت حسین کی اور ان کے اہل بیت کی کیسی تصویر پیش کر رہی ہیں. تو کربلا کے واقعے کو تھوڑا سا تحقیقی اینگل سے دیکھنا پڑے گا میرے بھائیوں, آنکھ موند کے نہیں دیکھنا پڑے گا. یزید کے معاملے میں ہر گالی, ہر لعنت, ہر ملامت کو سن لینا اور بیان کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. یزید اس لشکر میں بھی شامل تھے, یہ بات یاد رکھیں آپ, جو قسطنطنیہ کے اوپر پہلا لشکر جس نے حملہ کیا تھا. سن 51 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور میں قسطنطنیہ کی طرف لشکر تو کئی بار گیا مگر وہ قسطنطنیہ تک نہیں پہنچ پاتا تھا. پہلا لشکر جو قسطنطنیہ تک پہنچا وہ سن 51 ہجری میں یزید ابن معاویہ کی کمانڈ شپ میں وہ لشکر گیا تھا. اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ و نہایہ میں نقل کیا ہے کہ اس لشکر میں سیدنا حسین ابن علی بھی شامل تھے, سیدنا عبداللہ ابن عمر بھی شامل تھے, سیدنا ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے. یہ کبار صحابہ ہیں, بڑے بڑے صحابہ ہیں. اور اسی غزوے کے دوران حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال ہوا تھا, اور انتقال کے پہلے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں وصیت کی کہ میرا جنازہ اس لشکر کے امیر یزید ابن معاویہ پڑھائیں گے. اور ظاہر ہے کہ جنازے کی نماز میں حضرت حسین بھی شامل رہے ہوں گے اور تمام جو لشکر کے سپاہی ہیں شامل رہے ہوں گے. بھئی ہم تو یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ ہمارے نبی کے نواسے سیدنا حسین ایک فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ایک شرابی کے پیچھے, ایک نعوذ باللہ بدکار کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اور یہ وہی لشکر ہے جس لشکر کی بشارت دی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح بخاری کی روایت اپنے سامنے رکھی, اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر کلہم مغفور لہم. میری امت کا پہلا لشکر جو مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا. مدینہ قیصر, قیصر کا جو یعنی اس کا کیپٹل جو تھا وہ قسطنطنیہ تھا, اس کو اللہ کے رسول نے مدینہ قیصر کہا. قیصر کی
راجدھانی قیصر کی کیپٹل پر قسطنطنیہ پر میں جو پہلا لشکر حملہ کرے گا اس لشکر کے تمام سپاہی اور تمام شرکا کے لیے جنت کی بشارت سنائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میرے بھائیوں، کربلا میں جو واقعہ ہوا یہ انتہائی دردناک واقعہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حسین کے نانا کی تعلیم ہمیں یہ منع کرتی ہے کہ ہم اس واقعے کو ایموشنل بلیک میل کا ذریعہ نہ بنائیں. ہمارے سامنے سیدنا حسین کے نانا کا اسوہ موجود ہے کہ غم زندگی میں غمگین موڑ آئے، جب تکلیف دہ موڑ آئے تو کیا کرے آدمی. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے. اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے. ظاہر ہے اللہ کے نبی کو اولاد نرینہ نہیں ہے، 4 بیٹیاں ہیں، یہ ایک بیٹا ہوا ہے حضرت ماریا کے پیٹ سے، اور وہ بیٹا بھی ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہے، 2-2.5 سال کا ہے، اور وہ جو ہے دنیا سے جا رہا ہے. اللہ کے رسول رو رہے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے رسول، اور آپ کی زبان پر جو الفاظ ہیں میرے بھائیوں، وہ حسین کے نام پہ یہ ماتم کی دکانیں اور یہ نوحہ کی دکانیں اور یہ رونے رلانے کی جو دکانیں ہیں ان دکانوں کو بند کر دیتا ہے حسین کے نانا کا یہ جملہ. بیٹے کی لاش ہاتھ میں ہے اور محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. اے ابراہیم، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرا باپ تیرے جانے سے دکھی ہے، لیکن اے ابراہیم تیرا باپ آج اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ حسین کے نانا کی تعلیم ہے میرے بھائی. اور اگر شہادتوں کو غم منانے کا دن مقرر کیا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ 18 ذی الحجہ بھی کوئی کم تکلیف کا دن تو نہیں ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ محرم کی 1 تاریخ بھی کوئی کم افسوس کی تاریخ تو نہیں ہے. دنیا نے فاروق اعظم کو کھویا تھا. اگر غم کی بات ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حسین کے بڑے بھائی ہیں، ان کی وفات بھی غم کا دن ہونے چاہیے. بھائی اسلام ان جو ہے رسموں کا دین نہیں ہے کہ چلو بھائی کسی کی پیدائش ہے تو خوشی مناؤ، کسی کی شہادت ہوئی تو غم مناؤ. اسلام کی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے. اسلام کے ماننے والے ہر دور میں اسلام کے لیے مرے اور مٹے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں اور دنیا کی نظر میں وہ قتل ہو گئے، لیکن اللہ کے یہاں ان کو ایسی زندگی ملی ہے اور ایسا اعزاز ملا ہے کہ اللہ نے منع کیا کہ ان شہیدوں کو مردہ مت کو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جائیں، جو شہید ہو جائیں، انہیں مردہ مت کو. وہ اپنے رب کے پاس ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے. اللہ نے ان کو بڑی معزز اور بڑی بہترین زندگی عطا فرمائی. تو کربلا کے واقعے پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. کربلا کے واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا. تھوڑا سا پیچھے جائیے، سن 35 ہجری میں مدینۃ الرسول میں عثمان غنی شہید کر دیے گئے. اور یہ وہ دن تھا جس دن سے امت میں کھانا جنگی شروع ہو گئی. مسلمان کی تلوار مسلمان پر جو اٹھی وہ آج تک نہیں بند ہوئی اور قیامت تک نہیں بند ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی 4252 اور ترمذی کی 2202 نمبر کی حدیث ہے، اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ. جب میری امت میں مسلمان کی تلوار ایک بار مسلمان کے لیے اڑ جائے گی پھر وہ قیامت تک بند نہیں ہوگی. سن 35 ہجری سے لے کر کے سن 40 ہجری تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت رہا، اور اس 5 سال کے دور حکومت میں آپس میں بڑی لڑائیاں ہوئیں، خانہ جنگیاں ہوئیں، مسلمان کا خون مسلمان کے ذریعے بہا، فتوحات کا سلسلہ بند رہا. امت کے لیے بڑا آزمائش کا یہ پیریڈ تھا. حضرت علی شہید ہوئے. عبد الرحمن ابن ملجم نام کے ایک خارجی نے کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز میں ان کے اوپر حملہ کیا، وہ شہید ہو گئے. ان کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد کی فوج لے کر کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے. ادھر حضرت حسن کی فوج ہے، ادھر حضرت معاویہ کی فوج ہے. بخاری کی روایت کل میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. بہت بڑا لشکر لے کے حضرت حسن گئے تھے.
حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت عمرو بن عاص تھے. انہوں نے کہا اتنا بڑا لشکر ہے, بڑا خون خرابہ ہوگا, یہ لشکر مارے کاٹے بغیر واپس نہیں جائے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا تھا, اے عمرو, اگر یوں ہی قتل ہوتا رہا, لڑائیاں ہوتی رہیں, من لی بے امور المسلمین, من لی بے نسائہم, من لی بے زیاتہم, مسلمانوں کی جان و مال کا کیا ہوگا, مسلمانوں کی عزت و آبرو کا کہ کب تک یہ خون خرابہ چلے گا. صلح کی پیشکش کی گئی. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی, اور اسی صلح کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو آپ نے اپنے نواسے حضرت حسن کے بارے میں فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے امت میں 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. صلح ہو گئی. حضرت امیر معاویہ کو حضرت حسن نے بھی خلیفہ مان لیا, باقی سارے لوگوں نے اپنا خلیفہ اور امیر چن لیا. اب سن 40 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری تک 20 سال کا جو دور تھا, حضرت امیر معاویہ کا دور تھا, آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی. کیوں لڑائی نہیں ہوئی؟ بھئی عثمان غنی کے دور میں جو فسادی لوگ تھے کیا وہ ختم ہو گئے؟ نہیں ہیں. وہ فسادیوں کا گروہ بصرہ میں بھی ہے, کوفہ میں بھی ہے, مگر یہ حضرت امیر معاویہ کی حکمت عملی تھی, ان کی پالیسی تھی, ان کے اندر جو برداشت کا مادہ تھا, انہوں نے کسی کو تحفے تحائف دے کر کے, کسی پر سختی کر کے اس فتنے کو دبا کے رکھا. یہاں ایک بات اور نوٹ کر لو, حضرت حسن نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کی, اس صلح سے حضرت حسین راضی نہیں تھے. تاریخ ہمیں یہ بات بھی بتاتی ہے, حضرت حسین اپنے بڑے بھائی کے صلح کے اس عمل سے راضی نہیں تھے, مگر بڑے بھائی کا قدم تھا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی ہونا پڑا. اور بعد میں حضرت امیر معاویہ کے پورے 20 سال کے دورے خلافت میں اور حضرت معاویہ کی وفات تک حضرت حسین اور حضرت معاویہ کے درمیان تعلقات بہت اچھے رہے. ہر سال حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دمشق آتے تھے. حضرت امیر معاویہ بڑا احترام کرتے تھے, ان کو تحفے تحائف دیتے تھے, اور بڑے خوشگوار تعلقات تھے حضرت امیر معاویہ سے اور ان دونوں بھائیوں سے. پھر حضرت حسن کا انتقال ہو گیا. حضرت حسن کے انتقال کے بعد بھی حضرت حسین اور حضرت معاویہ کے درمیان تعلقات خراب نہیں ہوئے. پھر 16 سال کے بعد حضرت حسن کے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کرنے کے 16 سال کے بعد سن 56 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے پاس ایک ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچا ہوں, میرے بعد بھی کوئی جو بھی خلیفہ ہو مجھے نامینیٹ کر دینا چاہیے. اور یہ خیال سب سے پہلے حضرت معاویہ کے سامنے پیش کس نے کیا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے پیش کیا. یہ مغیرہ ابن شعبہ کون ہے؟ یہ اصحاب بیعت الرضوان میں سے ہیں. یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پیڑ کے نیچے بیعت کی تھی, اور اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جنہوں نے اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی پیڑ کے نیچے. 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی, ان میں ایک بڑا نام تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا. یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. جنگ یرموک میں لڑتے لڑتے ان کی ایک آنکھ ختم ہو گئی. جنگ قادسیہ میں پوری امت کی طرف سے یہ نمائندہ بن کر کے, ایمبیسڈر بن کر کے کسریٰ کے دربار میں گئے تھے. 131 حدیثوں کے راوی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ. بہت بڑے عالم ہیں, صحابہ کرام میں عالم بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں. انہوں نے حضرت معاویہ کے سامنے سب سے پہلے یہ رائے رکھی کہ اے امیر المومنین, امت کے حالات اب ویسے نہیں ہیں جو حضرت ابوبکر, عمر اور عثمان کے دور میں تھے. فتنہ پرور طبقہ موجود ہے. آپ اگر امت کو اسی حال میں چھوڑ کے چلے گئے تو اندیشہ ہے کہ سکون ختم ہو جائے گا, پھر سے کھانا جنگی شروع ہو جائے گی. آپ کسی کو نامینیٹ کر دیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ میرے بیٹے یزید کے اندر وہ تمام خوبیاں ہیں جو حکومت اور خلافت کے لائق ہوتی ہیں, حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نامینیٹ کیا, نامزد کیا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے یزید اس دور میں شرابی تھے, زانی تھے, بدکار تھے, غلط تھے, تو وہ یزید سے زیادہ یزید کے باپ کے اوپر کلیم کر رہا ہے کہ بھائی ایسے آدمی کو انہوں نے خلیفہ نامزد کر دیا, امت کی باغ دوڑ دے کے جا رہے ہیں,
جس انسان کا کیریکٹر ایسا ہے. اور میں نے پرسوں کی تقریر میں کل کی تقریر میں حضرت معاویہ کی سیرت جب میں بیان کر رہا تھا، میں نے ایک بات بتائی تھی کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے دل میں چور تھا نعوذ باللہ، اور امت کی باغ ڈور وہ ایک غلط آدمی کے ہاتھ میں دے کے جا رہے تھے صرف اس لیے کہ ان کا بیٹا ہے، تو حضرت معاویہ وہ دعا نہیں کر سکتے تھے جو انہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر صفحہ نمبر 157 پہ اس دعا کو نقل کیا ہے. امام ذہبی نے تاریخ اسلام کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 پہ اس دعا کو نقل کیا ہے. حضرت امیر معاویہ دعا کر رہے تھے، اللہم ان کنت اہدت لیزید لما رأیت من فضلہ فبلغ ما عملت واعنہ. اے اللہ، اگر میں نے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا ہے اس لیے کہ میں اس کے اندر خوبیاں دیکھ رہا ہوں، تو اے اللہ جس کی میں امید کر رہا ہوں تو اس عہدے تک، اس کرسی تک اس کو پہنچا دے اور اس کی مدد فرما. وَإِن كُنْتُ إِنَّمَا حَمَلَنِي حُبُّ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، اور اے اللہ اگر اس کام کے اوپر میرے باپ ہونے کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے، باپ کی محبت کی وجہ سے اگر میں نے یہ کام کیا ہے، تو اے اللہ فَقْبِضْهُ قَبْلَ أَن يَبْلُغَ ذَلِكَ، اس عہدے تک اور اس ذمہ داری تک پہنچنے کے پہلے تو میرے بیٹے کو اٹھا لے. جس باپ کے دل میں چور ہو میرے بھائی، وہ باپ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے یہ دعا نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس جو حضرت حسین سے بڑے بھی ہیں اور ان کے گھر کے بزرگوں میں شامل کیے جاتے، عبداللہ ابن عباس بھئی اللہ کے رسول کی وفات کے وقت حضرت حسین کی عمر 6 سال یا 7 سال تھی، 6 سال تھی، حضرت حسن کی 7 سال تھی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی وفات کے وقت 12-13 سال کے تھے، بڑے ہیں ان سے عمر میں. اور ظاہر ہے کہ اہل بیت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا اپنا ایک مقام ہے. عبداللہ ابن عباس کے پاس جب حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر آئی تو علامہ بلازری نقل کرتے ہیں انصاب الاشراف کے اندر کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے حق میں دعا کی اور پھر لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ اللہ کی قسم معاویہ اپنے سے پہلے کے لوگوں کے جیسے نہیں تھے اور نہ ان کے بعد والے ان کے جیسے ہوں گے، اور ان کی اولاد میں وَإِنَّ ابْنَهُ يَزِيدُ لَمِن صَالِحِ أَهْلِهِ، ان کا بیٹا یزید ان کے پریوار میں، ان کی فیملی میں ایک نیک انسان ہے. فَالْزِمُوا مَجَالِسَكُمْ وَآتُوا طَاعَتَكُمْ وَبَيَتَكُمْ، تو تم لوگ اپنی اپنی جگہ رہو اور جب حکومت کی طرف سے بیعت لینے کا مطالبہ آئے تو اپنی اپنی بیعت پیش کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت حسین کے چچا زاد بھائی کہہ رہے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں. اچھا یہ تو مان لو کہ بھائی خاندان کے لیکن گھر کے نہیں ہیں. حضرت حسین کے ایک چھوٹے بھائی تھے محمد ابن حنفیہ، حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت حسن و حسین کے سوتیلے بھائی ہیں اور بڑا اونچا مقام ہے ان کا محمد ابن حنفیہ کا. بڑے نیک، بڑے عابد، بڑے زاہد تابعی ہیں. یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، رسول کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے. محمد ابن حنفیہ کی گواہی یزید کے بارے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، تھوڑا کان کھڑے کر لیجئے. یہ حضرت حسین کے گھر کی گواہی ہے یزید کے بارے میں. اور آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں کہ یہ گواہی کربلا کے واقعے کے بعد کی ہے. کربلا کے بعد مدینہ کے اندر یزید کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی. اس بغاوت میں ایک نام تھا عبداللہ ابن موتی کا. عبداللہ ابن موتی حضرت محمد ابن حنفیہ کے پاس آئے اور کہا کہ یزید جو ہے وہ ایسا ہے ویسا ہے، شراب پیتا ہے. دیکھو پروپیگنڈا اسی زمانے میں ہو رہا تھا. آج تو بھئی 1400 سال گزر گئے، یہ تو اسی زمانے کی بات ہو رہی ہے. اسی زمانے میں یزید کے بارے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے. محمد ابن حنفیہ کے پاس آ کے کہا گیا کہ وہ شراب پیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام پہ نہیں چلتا ہے، الٹا سیدھا کام کرتا ہے. تو حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں، یہ البدایہ والنہایہ کی عبارت آپ کو سنا رہا ہوں، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 233 کی عبارت ہے. محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں قد حضرتہ وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ فَرَأَيْتُهُ مُوَاظِبًا عَلَى الصَّلَاةِ، میں یزید کے پاس کئی دن رہا، میں نے دیکھا وہ نماز کے پابند ہیں، متحرّیًا للخیر، بھلائی کے طالب ہیں، يَسْأَلُ عَنِ الْفِقْهِ، اور دین کے مسائل کے بارے میں علماء سے سوال کرتے ہیں، ملازمًا للسنہ، اور سنت کے پابند ہیں. یہ محمد ابن حنفیہ کہہ رہے ہیں، حضرت حسین کے چھوٹے بھائی ہیں. تو کہنے والے نے کہا کہ اس نے آپ کے سامنے تسنو کیا ہوگا، آپ کے سامنے نیک بن گیا ہوگا. تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے جواب دیا، بھئی اسے مجھ سے کیا ڈر تھا،
کہ میرے سامنے بنے گا, یا مجھ سے کیا امید تھی؟ مجھ سے نہ تو کوئی لالچ کی امید تھی, نہ کوئی ڈر تھا, میرے سامنے وہ کیوں بنے گا؟ تاریخ کی ان روایتوں کے بیچ میں چھن کر کے اگر ایسی روایتیں مل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیریکٹر ویسا نہیں تھا جیسا بیان کیا گیا ہے. بہت مرچ مسالہ لگایا گیا ہے, داستان کو بڑا بڑھایا گیا ہے. تو حضرت امیر معاویہ یزید کو نامینیٹ کر رہے ہیں اور امت میں لوگ حضرت امیر معاویہ کے اس فیصلے سے لوگ متفق ہیں. کیوں متفق ہیں؟ آئیے اس کی وجہ بھی جان لیتے ہیں. امام ذہبی نقل کرتے ہیں کہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حمید بن عبد الرحمن آئے اور کہا کہ بھئی یزید کو حضرت معاویہ اپنے بعد خلیفہ نامینیٹ کر رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت بشیر صحابی ہیں, جواب دیتے ہیں یقولون انما یزید لیس بخیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یزید امت میں سب سے اچھے انسان نہیں ہے. وانا اقول ذلک, میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یزید سب سے اچھے انسان نہیں ہے. ولیکن لأن یجمع اللہ امت محمد احب الی من ان تفترقا, لیکن امت محمدیہ متحد ہو جائے اور فرقوں میں نہ بٹے, یہ زیادہ پیارا ہے مجھے, یہ زیادہ محبوب ہے. اس لیے میں یزید کو اگر حضرت معاویہ خلیفہ نامینیٹ کر رہے ہیں, مجھے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر بہت بڑا نام ہے, حضرت عمر کے بیٹے ہیں, صحابہ کرام میں سے. انہوں نے جب حضرت معاویہ سے اعتراض کیا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو کیوں خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں, تو حضرت معاویہ نے کیا جواب دیا تھا؟ حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں انی خفت ان ازر الرعیۃ من بعدی کالغنم المطیرۃ لیس لها راع. کہا کہ مجھے ڈر ہے اگر میں اپنے بعد کسی کو نامزد کر کے نہیں گیا تو طوفانی رات میں جیسے بکریوں کا ریوڑ ہو اور کوئی ان کی رکھوالی کرنے والا نہ ہو. مجھے ڈر ہے امت محمدیہ کا, اور میں اس لیے اس چیز کو میں امت پر چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں, میں طے کر کے جا رہا ہوں کہ ہاں ان کو تم خلیفہ بنا لینا. یہ حضرت معاویہ کی رائے تھی. آپ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھی حضرت معاویہ نے جو سوچا ویسا نہیں ہوا. ایک سلسلہ چل پڑا, حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید خلیفہ ہوئے, یزید کے بعد پھر ان کے بیٹے معاویہ ہو گئے, پھر مروان, پھر ان کے بعد ولید بن مروان, پھر یہ باپ بیٹ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پوتا, ایک سلسلہ چل گیا. ظاہر حضرت معاویہ نے ایسا سوچا تو نہیں ہوگا. رزلٹس, بھائی انسان سوچتا ہے, رزلٹ ضروری نہیں کہ ہماری سوچ کے مطابق نکلے. آپ رزلٹ سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن حضرت معاویہ کی نیت پر آپ حملہ نہیں کر سکتے کہ ان کی نیت گڑبڑ تھی. اس لیے علامہ ابن خلدون نے بڑی پیاری بات کہی اپنے مقدمہ ابن خلدون میں. کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو کیوں خلیفہ منتخب کیا؟ کہتے اس کی وجہ یہ تھی انما ہوا مراعات المصلحۃ فی اجتماع الناس. حضرت معاویہ یہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کے اندر جو اجتماعیت ہے 20 سال سے قائم ہے, امت کا جو اتحاد ہے وہ برقرار رہے, اور اہل حل و عقد اگر یزید پر متفق ہیں تو پھر کیا حرج ہے. اس لیے کہ اس وقت بنو امیہ اپنے سوا کسی اور پر راضی نہیں ہو سکتے تھے. قریش کے اندر سب سے پاورفل اس وقت بنو امیہ کے لوگ تھے. تو حضرت امیر معاویہ نے یزید کو ترجیح دی, حالانکہ خود حضرت معاویہ جانتے تھے کہ یزید سے بہتر لوگ امت کے اندر موجود ہیں. تو یہاں حضرت معاویہ نے افضل کو چھوڑ کے غیر افضل کو چنا تاکہ اتفاق قائم رہے اور فرقہ پرستوں کو, فرقہ پروروں کو, فتنہ پروروں کو اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع نہ ملے. اور حضرت معاویہ کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچا جا سکتا. وہ صحابی ہیں, وہ عادل ہیں, اور ان کی صحابیت ہمیں اس سے زیادہ کچھ سوچنے سے ہمیں روکتی ہے. سن 56 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے نامزد کیا. 4 لوگوں نے اختلاف کیا, حضرت عبداللہ ابن زبیر نے, حضرت حسین نے, عبداللہ ابن عمر نے اور عبد الرحمن ابن ابی بکر نے. ان 4 لوگوں نے اختلاف کیا. ان لوگوں نے اختلاف کیا, اختلاف کی وجہ کہیں یزید کے کیریکٹر کو نہیں بتایا, بس اختلاف کیا. اس میں سے عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ کہا کہ یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے, بس یہ اعتراض تھا. طریقہ غلط ہے, پروسیس غلط ہے. یزید کے بارے میں کوئی غلط کمنٹ اور ریمارک ان لوگوں نے نہیں کیا. ان 4 میں سے عبد الرحمن بن ابی بکر کا انتقال ہو گیا سن 58 ہجری میں. رجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا. جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا, یزید اس وقت اپنے والد کے پاس نہیں تھے. حضرت معاویہ نے انتقال کے پہلے ایک وصیت نامہ اپنے بیٹے یزید کے نام لکھا. امام تبری نقل کرتے ہیں تاریخ تبری کے اندر, اس وصیت نامہ میں حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو کیا پیغام دیا؟ کہا کہ بیٹا انظر اہل الحجاز, حجاز کے لوگوں کا خاص طور سے, حجاز سے مراد مکہ مدینہ, حجاز کے لوگوں کا خاص طور سے خیال رکھنا. وہ تیری جڑ ہیں,
فَأَكْرِمْ مَنْ قَدِمَ عَلَيْكَ مِنْهُمْ وَتَعَهَدْ مَنْ غَابَ، تو جو لوگ بھی حجاز سے تیرے پاس آئیں تو ان کا احترام کر، اور جو غائب ہوں جو دور ہوں ان کا خیال رکھ۔ وَانظُرْ أَهْلَ الْعِرَاقِ، اور عراق والوں کا بھی خیال رکھنا۔ فَإِنْ سَأَلُوكَ أَنْ تَعْزِلَ عَنْهُمْ كُلَّ يَوْمٍ عَامِلًا، اگر عراق کے لوگ روز تجھ سے کہیں کہ ہمارے گورنر کو ہٹا دیجئے تو ہٹا دینا۔ ایک گورنر کو ہٹا دینا یہ زیادہ آسان کام ہے، 1000 یا 1,00,000 تلواریں چل جائیں آپس میں، اس سے آسان ہے کہ گورنر کو بدل دو۔ اور اے میرے بیٹے وَانظُرْ أَهْلَ الشَّامِ، ملک شام کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا۔ فَلْيَكُونُوا بِطَانَتَكَ وَعَيْبَتَكَ، اہل شام یہ تمہارے پرائیویٹ لوگ ہیں، تمہارے اپنے لوگ ہیں، تمہارے قریبی لوگ ہیں۔ اگر تمہارے دشمن کی طرف سے تم سے کوئی مٹ بھیڑ ہو جائے تو تم اپنے دشمن سے انتقام لینا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اگر مجھے قریش کے لوگوں میں کسی کا ڈر ہے تو 3 لوگوں کا ڈر ہے، حسین ابن علی کا، عبداللہ ابن عمر کا اور عبداللہ ابن زبیر کا۔ جہاں تک عبداللہ ابن عمر کی بات ہے تو یہ ایسے انسان ہیں جن کو دینداری نے بوڑھا کر دیا ہے، تو وہ تمہاری طرف کبھی نہیں بڑھیں گے۔ اور جہاں تک حسین ابن علی کی بات ہے تو وہ ہلکے، حضرت معاویہ کے، میں یہ بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ وصیت بالکل سیم حضرت معاویہ نے جو وصیت کہی تھی وہی وصیت ہے، کیونکہ یہاں بھی راوی وہی سب ہیں، ابو مخنف وغیرہ ہیں۔ تو یہ وصیت نامہ سنتے ہوئے بھی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ سارے الفاظ بالکل ہو بہو وہی ہوں گے جو حضرت معاویہ نے کہے ہوں گے، راوی نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں۔ تو حضرت حسین کے بارے میں حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ وہ ہلکے آدمی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جس انسان نے جن لوگوں نے ان کے والد کو قتل کیا اور جن لوگوں نے ان کے بھائی کو ذلیل کیا وہ لوگ ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ لَهُ رَحِمًا مَاسَّةً وَحَقًّا عَظِيمًا، اور اے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی قریبی رشتہ داری ہے اور بڑا عظیم حق ہے، وقرابت محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہے۔ وَلَا أَظُنُّ أَهْلَ الْعِرَاقِ تَارِكِيهِ، اور اے بیٹے مجھے لگتا ہے کہ اہل عراق ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو نکلنے پر مجبور کریں گے۔ تو اے بیٹے اگر تم ان کے اوپر قادر ہو جانا تو ان کو درگزر کرنا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوں گا تو اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں درگزر کرتا۔ یہ حضرت معاویہ نے حضرت حسین کے بارے میں وصیت کی۔ آگے عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں جو روایت کے الفاظ ہیں کہ ان سے تو ان کو جو ہے اگر وہ تیری طرف حملہ کریں گے تو ان کو مت چھوڑنا، اس طریقے کے الفاظ ہیں۔ بہرحال یہ وصیت نامہ تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت معاویہ نے یزید کے نام لکھا۔ اس وصیت نامے میں اور باتوں کو سے اگر ہم صرف نظر بھی کریں، ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ حضرت حسین کا جو مقام اور مرتبہ تھا اور رسول اکرم سے جو رشتہ داری تھی، حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اس کا لحاظ کرنے کا حکم دیا کہ اس کا لحاظ رکھنا، وہ بہت عظیم شخصیت ہیں، رسول کے نواسے، اور ہمارا ان سے بڑا قریبی تعلق اور رشتہ ہے۔ اس کی یاد دہانی کرائی اپنے بیٹے یزید کو۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے تمام اسلامک اسٹیٹس کے گورنروں کو آرڈر دیا کہ اپنے اپنے علاقے میں آپ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو سربراہ لوگ ہیں، ان سے بیعت لیں۔ مدینہ کے گورنر تھے اس وقت ولید بن عتبہ بن ابی سفیان۔ یزید نے ان کو خط لکھا کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لو۔ ولید نے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین کو بلوایا، عبداللہ ابن زبیر نہیں آئے۔ حضرت حسین آئے۔ جب ان کو حضرت معاویہ کے انتقال کی خبر ملی، روایت کے الفاظ ہیں، تاریخ طبری کے الفاظ ہیں، حضرت حسین نے حضرت معاویہ کے لیے دعا کی، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد کہا، ولید سے کہا جو گورنر ہے مدینہ کا، کہا کہ دیکھو میرے جیسا انسان چھپ کر کے بیعت نہیں کرے گا، میرے جیسا انسان چھپ کر کے بیعت نہیں کرے گا، اور تم چھپ کر کے مجھ سے بیعت لوگے بھی نہیں۔ تو جب سب سے پبلکلی جب سب سے تم بیعت لے لگنا تو تم مجھے بلا لینا، میں سب کے ساتھ بیعت کر لوں گا۔ یہ حضرت حسین نے اس وقت جو مدینہ کے گورنر تھے ولید ابن عتبہ، ان سے کہا، اور روایت کے الفاظ ہے کہ ولید نے بڑی نرمی سے کام لیا، کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ جائیں، اگلے دن انشاءاللہ جب سب لوگ بیعت لیں گے آپ آئیے گا، بیعت کر دیجیے گا۔ حضرت حسین گھر گئے اور اسی رات مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے۔ دیکھیے ایک بات تو کلیئر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہ رہے، کرنا ہوتا تو مکہ نہ جاتے، مدینہ چھوڑ کے مکہ نہ جاتے، راتوں رات مکہ چلے گئے، مکہ کے سفر پہ نکل گئے۔ اس سے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔
لیکن کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ انہوں نے یہاں اپنا اندیا، اپنے دل کی بات انہوں نے ظاہر نہیں کی، اور یہی نہیں، آخر تک انہوں نے ظاہر نہیں کی کہ وہ یزید کی بیعت کیوں نہیں کرنا چاہ رہے، یا وہ مدینہ سے مکہ کیوں گئے۔ جب مکہ پہنچے، اب یہ سوچ لیجئے، رجب میں حضرت معاویہ کا انتقال ہوا ہے 27 رجب کو، یعنی شعبان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ گئے۔ اب شعبان کا پورا مہینہ گزرا، رمضان آیا، شوال آیا، ذی القعدہ میں حضرت حسین نکلے ہیں کوفہ کے لیے۔ یہ 3-3.5 مہینے کا پیریڈ حضرت حسین نے مکہ میں گزارا۔ اس دوران تاریخ کی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی کہ یزید کی طرف سے حضرت حسین کے اوپر کوئی سختی کی گئی۔ بھائی ظاہر حکومت تو یزید کی ہر طرف ہے، مکہ میں بھی انہی کی حکومت ہے۔ مکہ کے گورنر کو انہوں نے کوئی خط لکھا ہو، حضرت حسین پہنچ گئے مدینہ سے مکہ، میری بیعت نہیں کی، تم ان کے اوپر سختی کرو، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ بلکہ الٹے روایتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت حسین کے گھر کے ایک بڑے بزرگ ہیں عبداللہ ابن عباس، ان کو خط لکھا یزید نے کہ بھئی دیکھو حضرت حسین مکہ چلے گئے ہیں، ان کے ارادے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس طریقے کی یعنی نصیحت والی بات، سمجھانے والی بات یزید کی طرف سے عبداللہ ابن عباس کو لکھی گئی۔ عبداللہ ابن عباس نے جواب میں کہا کہ بھئی وہ میرے گھر کے فرد ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، میں ان کو سمجھاؤں گا، ان سے بات کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس طریقے کی خط و کتابت یزید کے درمیان اور عبداللہ ابن عباس کے درمیان ملتی ہے۔ 3.5 مہینے کا پیریڈ حضرت حسین نے مکے میں گزارا۔ اس دوران روزانہ کوفہ سے خط آ رہا ہے، ہر ایک دن کے 2 دن کے ناگے پہ خط آ رہا ہے، 10 خط ایک ساتھ آ رہا ہے۔ اور خطوں میں کیا لکھا ہے کہ اے حسین ابن علی، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں، اور یہاں جو کوفہ کا گورنر ہے یزید کی طرف سے، ارے ہم تو اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے عید کی نماز نہیں پڑھتے، آپ آئیے، اس کا بوریا بستر ہم بات کے بھیج دیں گے۔ اس طریقے کے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ اور اس مضمون کا سینکڑوں خط حضرت حسین کے پاس آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یزید کو سب رپورٹ مل رہی ہے۔ یزید کے کچھ خیرخواہوں نے ان کو رائے دی کہ مدینہ کوفہ کا گورنر آپ چینج کر دیجئے۔ کوفہ کے جو گورنر تھے اس وقت حضرت نعمان ابن بشیر صحابی رسول تھے اور بڑے نرم مزاج تھے۔ کوفہ کی سرزمین نرمی کے لائق نہیں تھی۔ یزید نے گورنر چینج کر دیا۔ کس کو گورنر بنایا؟ عبید اللہ ابن زیاد کو۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد کون ہے؟ ان کے والد زیاد جو تھے وہ بصرہ کے گورنر تھے اور بڑے سخت تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی علاقہ ایسا ہوتا ہے وہاں کے ایڈمنسٹریٹر کے لیے سخت ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بصرہ کی سرزمین بھی ویسی تھی، کوفہ کی بھی ویسی تھی، تو زیاد بہت سخت تھے، اور زیاد کے یہ لڑکے تھے عبید اللہ ابن زیاد، یہ بھی بہت سخت تھا۔ یزید نے ان کو بصرہ کے گورنر تھے، ساتھ میں کہا کہ آپ کوفہ کے گورنر، جائیے کوفہ کا چارج سنبھالیے۔ ابن زیاد کوفہ پہنچے اور وہاں کا چارج سنبھالا۔ اب اس کے بعد ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ذرا دیکھو کوفہ کے لوگ مجھے خطوط لکھ رہے ہیں، کیا حالات ہے وہاں، کیا واقعی میں لوگ مجھے بہت چاہتے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، یا بس ایسے ہی خط لکھ دیا ہے، جاؤ حالات کا جائزہ لو۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچتے ہیں 12,000 لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل خوشی میں خط لکھتے ہیں حضرت حسین کو کہ یہاں آپ کے بڑے وفادار اور جانثار ہیں، آپ فوراً میرا خط پاتے ہی آپ روانہ ہو جائیے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم ابن عقیل کا خط پانے کے بعد 8 ذی الحجہ کو مکہ سے نکل جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو مکہ سے نکلتے ہیں، اور ادھر ابن زیاد کوفہ کا چارج سنبھال چکا ہے، اور اس کو پتا چل چکا ہے کہ مسلم ابن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا، ہانی بن عروہ نام کے ایک آدمی کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل تھے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے ساتھ 4,000 لوگ گورنر کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ پھر گورنر کی گھڑکی اور گورنر کا خطبہ سنا جب، تو کوفہ کے لوگ تھے نا بھائی، کوفہ کے لوگ تو بہرحال کہتے کوفی لا یوفی، کوفہ والے وفا نہیں کرتے۔ 4,000 لوگ میں سے صبح سے لے کے شام تک 400-500 بچے، پھر رات تک 4-5 آدمی بچے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مسلم بن عقیل اکیلے بچے۔ ابن زیاد نے بغاوت کے جرم میں
مسلم ابن عقیل کو اور عروہ ابن ہانی ابن عروہ دونوں کو قتل کرا دیا. لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے قتل کے پہلے ایک پیغام اور ایک خط حضرت حسین کے نام بھیجا کہ آپ جہاں بھی ہوں آپ واپس چلے جائیں. چنانچہ امام طبری نقل کرتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل نے جو خط بھیجا تھا اس میں الفاظ تھے: میں یہاں گرفتار کیا جا چکا ہوں، اب آپ شاید چل بھی نہ پائیں کہ میرا قتل ہو جائے، بس آپ جہاں بھی میرا پیغام پائیں لوٹ جائیں، کوفہ والوں کا بھروسہ نہ کریں، ان لوگوں نے آپ سے بھی جھوٹ بولا تھا اور مجھ سے بھی جھوٹ بولا، اور یہ تو آپ کے والد کے وہ ساتھی ہیں جن کی وجہ سے وہ موت یا قتل کی تمنا کرتے تھے. یہ حضرت مسلم بن عقیل کے خط کے الفاظ ہیں جو امام طبری نے نقل کیے. حضرت حسین 8 ذی الحجہ کو چلے ہیں، 9 ذی الحجہ کو مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے کوفہ کے اندر. کوفہ سے کچھ قریب ایک جگہ ہے زبالہ. جب وہاں حضرت حسین پہنچتے ہیں اور حضرت حسین کے ساتھ ان کے اہل بیت بھی ہیں، ان کے گھر کی عورتیں بھی ہیں، ان کے بھتیجے بھی ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں. حضرت حسین جب زبالہ میں پہنچتے تب مسلم بن عقیل کا خط ملتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے ضد پکڑ لی: واللہ لا نرجع حتی نصیب بثارنا او نقتل، اللہ کی قسم ہم نہیں لوٹیں گے جب تک انتقام نہیں لے لیں گے یا قتل نہیں کر دیے جائیں گے. تو حضرت حسین نے کہا: لا خیر فی حیاتنا بعدکم، تمہارے بعد ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے، چلو. فسارا، حضرت حسین چل پڑے. غور کیجئے گا، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ کی طرف نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ظالم کی حکومت ختم کرنے جا رہے تھے، اس کا مقابلہ کرنے جا رہے تھے، تو یہاں مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر سننے کے بعد پلٹنے کا ارادہ کیوں کیا آپ نے؟ پلٹنے کا ارادہ نہیں کر سکتے تھے، پلٹنے کا ارادہ کیا. اس کا مطلب حضرت حسین کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہاں جا کے وہ یزید کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے جا رہے ہیں. بہرحال اب اس کے بعد ایک جگہ پڑتی ہے کوفہ سے پہلے قادسیہ. قادسیہ یہ چوکی ہے، یہاں سے ایک راستہ مکہ کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ کوفہ کی طرف جاتا ہے، اور ایک راستہ دمشق کی طرف جاتا ہے. قادسیہ جب پہنچے تو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو فوج کے ساتھ روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ کے لے کے آؤ. عمر ابن سعد، تاریخ کی روایتیں بتا رہی ہیں کہ عمر بن سعد کے دل میں حضرت حسین کے لیے نرم گوشہ تھا، حضرت حسین سے لڑنا نہیں چاہتا تھا. وہ عمر بن سعد کون ہے؟ یہ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں عمر بن سعد. اب عمر بن سعد اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ جب پہنچے قادسیہ میں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے 3 آپشن رکھے. امام طبری نقل کرتے ہیں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 220 میں کہ حضرت حسین نے کہا: اختر واحدہ، 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات چن لو، اما ان تدعونی، یا تو مجھے جانے دو، فاصرف من حیث جئت، تو جہاں سے میں آیا وہاں سے چلا جاؤں، و اما ان تدعونی فاذهب الى یزید، یا تو مجھے چھوڑ دو میں یزید کے پاس چلا جاؤں. پورے کربلا کے واقعے کی آپ 10 محرم تک روزانہ تقریریں سن لیجئے، حضرت حسین کے یہ الفاظ آپ کو کسی تقریر میں سننے کو نہیں ملیں گے. یہ تاریخ کی تمام کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں. بھائی جس یزید کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، جس کے کہا جاتا ہے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کہتے، جس ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے جا رہے ہیں اسی ظالم سے ملنے کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یا تو مجھے جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، وَإِمَّا أَن تَدْعُونِي فَأَلْحَقَ بِالثُّغُورِ، یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو. یہ 3 آپشن میں دے رہا ہوں، اس 3 میں سے کوئی آپشن قبول کر لو. اچھا ایک بات آپ کو اور بتاؤں، آپ کو کربلا کا واقعہ حضرت حسین کے پوتے امام محمد الباقر نے پوری تفصیل سے بیان کیا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ یعنی کسی حد تک تھوڑا بہت جو معتبر ہے وہ امام محمد الباقر کی یہ روایت ہے. امام طبری نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، امام بلازری نے بھی نقل کیا ہے. ظاہر ہے امام محمد الباقر بھی کربلا کے میدان میں 2-2.5 سال کے تھے اس وقت، انہی کے والد تھے حضرت زین العابدین. تو امام محمد الباقر نے جو الفاظ نقل کیے ہیں اپنے دادا حضرت حسین کے، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے دادا حسین پہنچے
فانطلق یسیر نحو طریق الشام، قادسیہ کے بعد انہوں نے کوفہ کا راستہ چھوڑ کے شام کا راستہ اپنا لیا. آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں، کربلا کوفہ کے راستے میں نہیں پڑتا ہے. جو مکہ سے کوفہ کا جو راستہ جاتا ہے اس راستے میں کربلا ہے ہی نہیں ہے. کربلا دمشق کے راستے میں. قادسیہ سے روٹ چینج ہو جاتا ہے. قادسیہ سے جو راستہ دمشق کی طرف جاتا ہے اس راستے میں کربلا پڑتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کے مقصد سے نکلے تھے، مگر قادسیہ سے آپ نے روٹ چینج کر لیا. اور ان کے پوتے روایت کر رہے ہیں کہ میرے دادا شام کی طرف چلے، نحو یزید، یزید کی طرف چلے. فلقیتہ الخیول بکربلا، کربلا میں عمر بن سعد اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ ان سے ملا. فنزل یناشدہم اللہ والاسلام، حضرت حسین اللہ کا واسطہ دینے لگے، اسلام کا واسطہ دینے لگے. اور وہاں پہ عمر بن سعد اور شمر بن ذی الجوشن اور حسین ابن نمیر، یہ تینوں جو فوجی تھے یہ ہیڈ تھے اس فوج کے. تو حضرت حسین نے ان کو اللہ کا اور اسلام کا واسطہ دیا اور کہا کہ ان یسیروہ الی امیر المومنین، مجھے امیر المومنین کے پاس لے کے چلو. اللہ اکبر. یزید کے بارے میں حضرت حسین کے دادا، حضرت حسین کے پوتا یہ نقل کر رہے ہیں کہ میرے دادا امیر المومنین یزید کے پاس جانا چاہ رہے تھے. فیضع یدہ فی یدہ، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دوں. فقالوا لا، فوجیوں نے کہا نہیں. ابن زیاد کے پاس جب عمر بن سعد نے یہ تینوں آپشن حضرت حسین کا بھیجا کہ حضرت حسین کی طرف سے تینوں آپشن آئے، حضرت حسین نے کہا نہیں، ابن زیاد نے کہا نہیں، حسین میرے پاس گرفتار ہو کر کے لائے جائیں، ان سے کہو میرے ہاتھ پہ آ کے یزید کی بیعت کریں. حضرت حسین نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. بھئی ایک غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، ایک عزت نفس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. یعنی یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اپنے جذبات کی. انہوں نے دیکھ لیا کہ کوفہ والے بے وفا ہیں اور میں نے جو سمجھا تھا کوفہ میں ویسے حالات نہیں ہیں. باقاعدہ یہ پیشکش کی مجھے یزید کے پاس جانے دے دو. مگر اللہ برا کرے ابن زیاد کا، کاش کہ وہ حضرت حسین کی یہ بات مان لیتا اور اتنا بڑا فتنہ سامنے نہ آتا. ابن زیاد اڑ گیا کہ نہیں، اے عمر بن سعد حضرت حسین سے کہو میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ. حضرت حسین اس پر تیار نہیں، کہا نہیں ہم مقابلہ کریں گے. اب ظاہر ہے یہ مقابلہ کوئی جنگ تو تھی نہیں. بھائی ادھر 100 کے قریب لوگ ہیں. امام محمد الباقر نقل کرتے ہیں کہ فقاتلہ، عمر بن سعد کی فوج نے میرے دادا سے جنگ کی. فقتل اصحاب الحسین، تو حضرت حسین کے تمام ساتھی قتل کر دیے گئے. وفیہم بضعۃ عشر شابا، اس میں 15 سے 20 کی تعداد میں نوجوان تھے. من اہل بیت ہی، ان کے اہل بیت میں سے تھے. وجاء سہم، ایک تیر آیا. فاصاب ابنا له معه في حجره، اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا حضرت حسین کی گود میں، اس بچے کو وہ تیر لگا. فجعل يمسح الدم عنه، اپنے بچے کے خون کو پوچھتے ہوئے حضرت حسین کہنے لگے اللہم احکم بیننا وبین قوم دعونا، اے اللہ تو ہمارے درمیان فیصلہ کرنا اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا جنہوں نے ہمیں بلایا لینصرونا، کہ یہ ہماری مدد کریں گے. فقتلونا، اور انہوں نے ہمیں قتل کیا. ثم ابر بحبرۃ، اس کے بعد حضرت حسین نے ایک چادر منگائی. فشقہا، اس چادر کو پھاڑا. ثم لبسہا، اس چادر کو اپنے بدن پہ لپیٹ لیا. وخرج بسیفہ، اور اپنی تلوار لے کے نکل پڑے. فقاتلا، اور اس کے بعد جنگ کی. حتی قتلا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے صلوات اللہ علیہ. یہ امام محمد الباقر کے الفاظ ہیں، ان کے پوتے کے الفاظ ہیں. اب یہاں جو کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، بھئی ادھر 100 کے قریب تعداد ہے اور ادھر کی تعداد بھی راویوں کا بڑا اختلاف ہے. یعنی جو معقول بات لگتی ہے 2-4 ہزار فوجی تھے، 20-25 ہزار کا لشکر نہیں تھا، 2-4 ہزار تھے. اب ظاہر ہے کہ 2-4 ہزار کے سامنے 100 لوگ ہیں تو یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے، بس یہ تو مزاحمت ہو رہی ہے کہ کتنی دیر تک یہ اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں. یہ تو حضرت حسین کی بہادری تھی، ان کے اہل بیت کی بہادری تھی کہ انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے یعنی سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے ابن زیاد کی بات نہیں مانی، انہوں نے لڑنے کو ترجیح دی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی جنگ نہیں تھی، یہ ظلم تھا جو کربلا کی سرزمین پر ہوا، اور یہ امت کے لیے بہت بڑا فتنہ تھا میرے بھائیوں. یہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو خیر تھا، جس بھلائی کے لیے وہ کوفہ جانا چاہ رہے تھے. حضرت حسین کے دل میں کیا تھا، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں. حضرت حسین نے کبھی کلیئر بتایا نہیں میں کیوں کوفہ جا رہا ہوں،
لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے دل میں یہ خیال تھا کہ چونکہ اسلامک اسٹیٹس کا ایک بڑا اسٹیٹ کوفے سے ان کے پاس خطوط آ رہے ہیں کہ کوفہ کے لوگ یزید سے راضی نہیں ہیں، تو حضرت حسین کو شاید یہ لگا ہو کہ یزید کی خلافت ابھی مکمل نہیں ہے، میں کوفہ چلتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں وہاں کیا حالات ہیں، اس کے بعد جس پر پوری امت کا اتفاق ہوگا وہ کام کر لیں گے. یہ سوچ رہی ہوگی حضرت حسین کی. مگر یہ بھی ہمارا قیاس ہے، تخمینہ ہے، اندازہ ہے، اس پر کوئی معتبر حضرت حسین کے اپنے کوئی الفاظ موجود نہیں. تو حضرت حسین جس بھلائی کے لیے بھی نکلے تھے کوفہ سے، وہ بھلائی تو حاصل نہیں ہوئی، لیکن بہت بڑا شر حاصل ہوا، بہت بڑا فتنہ لایا ہوا. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ نے جو اس پورے واقعے پر جو کمنٹ کیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ فَإِنَّمَا قَصَدَهُ مِن تَحْصِيلِ الْخَيْرِ وَدَفْعِ الشَّرِّ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے اور جس شر کو ہٹانے کے لیے یہ قصد اور ارادہ کیا تھا، لم یحصل منہ شیء، اس میں سے تو کچھ حاصل نہیں ہوا، بل زاد الشر بخروجہ، بلکہ حضرت حسین کے نکلنے کے بعد شر اور بڑھ گیا، وقتل ہی، اور ان کی شہادت کے بعد، ونقص الخیر بذلک، اور خیر اور بھلائی میں کمی آ گئی، وصار سببا لشر عظیم، اور حضرت حسین کی شہادت ایک بہت بڑے شر کا سبب بن گئی. وکان قتل الحسین مما اوجب الفتن، اور حضرت حسین کی شہادت سے بہت سارے فتنے پیدا ہوئے. اب آج دیکھیں آپ، ایک پورا مذہب بنا ہوا ہے حضرت حسین کی شہادت کے اس واقعے کی بنیاد پر. 50 دن تک غم منایا جاتا ہے، تقریریں ہوتی ہیں، لوگوں کو رلایا جاتا ہے، ماتمی کپڑے پہنے جاتے ہیں، حضرت حسین کی قبر کی شبیہیں نکالے جاتے. کیا کیا ہو رہا ہے؟ جس حسین کے نانا کی یہ تعلیم تھی، من لطم الخدود وشق الجیوب، جو کسی کے غم میں اپنے گال پہ تھپڑ مارے، اپنے گریبانوں کو چاک کرے، وہ ہم میں سے نہیں. جس حسین کے نانا کی یہ تعلیم تھی کہ نوحہ کرنے والی عورت کو قیامت کے دن کھجلی والا لباس پہنایا جائے گا. جس حسین کے نانا کی یہ تعلیم تھی کہ گھر والوں کے رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے. آج اس حسین رضی اللہ عنہ کے غم کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے میرے بھائی. حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد بھی اہل بیت کے چاہنے والے، حضرت حسین کے چاہنے والے پورے عالم اسلام میں تھے، مگر کوئی ماتم نہیں ہو رہا ہے، کوئی زنجیر نہیں اپنے سینے پر ماری جا رہی ہے، کوئی تعزیہ نہیں نکل رہا ہے، کوئی نوحہ نہیں ہو رہا ہے. یہ سارے کام 450 سال کے بعد فاطمی حکومت نے بغداد کے اندر شروع کیا تھا. بغداد کے اندر 450 کربلا کے واقعے کے 450 سال کے بعد شیعہ اور رافضی مسلک کے لوگوں نے باقاعدہ 10 محرم کو جلوس نکالا اور باقاعدہ دروازوں پہ حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان اور عائشہ کے نام پر لعنت لکھوائی، اور اس طریقے کی حرکتیں وہاں سے شروع ہوئی. ورنہ ظاہر ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایک طبقے کے نہیں ہے میرے بھائی، حسین پوری امت کے چہیتے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم پوری امت کو ہوا، مگر پوری امت نے حسین کے نانا کی تعلیم پر عمل کیا. اس صدمے اور غم کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم کے نام پہ امت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے واقعے میں یزید کا کیا رول تھا؟ یزید کے رول کی اگر ہم بات کریں تو کوئی ایسی معتبر روایت نہیں ملتی کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا ہو یا راضی ہوا ہو یا خوشی کا اظہار کیا ہو. کوئی صحیح روایت نہیں ملتی. اور اگر حضرت حسین کے دل و دماغ میں کہیں پر بھی یہ ہوتا کہ یزید میرے دشمن ہیں اور میرے خلاف ان کے دل میں بغض ہے، تو عین شہادت کے پہلے حضرت حسین نے جو 3 آپشن پیش کیے تھے اس میں یزید کے پاس جانے کی پیشکش وہ نہ کرتے. اسی لیے تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد جب یہ تمام جو بچے کھچے لوگ تھے اور اہل بیت کے گھر کی جو عورتیں تھیں اور حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین تھے، جب یہ لوگ یزید کے پاس گئے تو یزید نے یعنی افسوس کا اظہار کیا اور ابن زیاد پر لعنت کی اور کہا کہ میں ہوتا تو درگزر کرتا اور معاف کرتا. ابن زیاد نے، ابن مرجانہ نے یہ اچھا کام نہیں کیا. اور حضرت علی ابن حسین جو ان کے بیٹے تھے صبح شام یزید کے پاس آتے تھے، وہیں ساتھ میں کھانا کھاتے تھے، اور یزید کے گھر کی عورتوں نے اہل بیت کی عورتوں کا بھی احترام کیا. یہ جو داستانیں بیان کی جاتی ہیں کہ اہل بیت کی عورتوں کی کے سر سے چادریں چھینی گئیں اور ان کی بے حرمتی کی گئی، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا بہت بڑا سفید جھوٹ ہے. یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہو. کسی
बनी हाशिम के घराने की किसी औरत के सर से कभी चादर नहीं खींची गई। ये तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ, किसी आज के दौर में कोई नहीं कर सकता कि रसूल के घराने से कोई औरत ताल्लुक रखती हो और उसकी बेहुरमती की जाए। उस जमाने में तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हज्जाज इब्ने यूसुफ, ये सकीफ कबीले का था, इसने शादी कर ली अब्दुल्ला इब्ने जाफर की बेटी से, जो कि अहले बैत में से थे। तो इस शादी को खत्म करवाया लोगों ने कि भाई ये तू इस लायक नहीं कि तू अहले बैत की लड़की तेरे घर में जाए। तो ये अहले बैत की के घर की औरतों का बड़ा एहतराम था उस जमाने में। तो अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा ये सफेद झूठ है कि हजरत ज़ैनब वगैरह के सर की चादरें छीनी की। ये तमाम दास्तान बनाई गई ताकि उम्मत को रुलाया जाए और इसको एक इमोशनल वाकया बना करके उम्मत के दिल में नफरत पैदा की जाए। आज मसला सिर्फ यजीद का नहीं है। आप तकरीरें सुनिए, आज तो इंटरनेट पर बाकायदा तकरीरें आ रही है मुहर्रम की मजलिसों की, उसमें हजरत हुसैन की बात कम हो रही है, यजीद की बात कम हो रही है। डांडे मिलाए जा रहे हैं करबला के सकीफा बनी साइदा से। करबला के डांडे कहां मिलाए जा रहे हैं? हजरत अबू बकर से, कि भाई ना सकीफा होती, ना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु चुने जाते, ना अली का हक गसब किया जाता, ना करबला होती। करबला हो रही सन 61 हिजरी में, हजरत अबू बकर खलीफा चुने जा रहे हैं सन 11 हिजरी में, 50 साल पहले। उस वाक़े को 50 साल पहले से जोड़ा जाता है। करबला को बुनियाद बना के अबू बकर उमर को गालियां दी जाती हैं, अमीर माविया को तो खैर गालियां दी ही जाती हैं। तो मेरे भाइयों, ये मेरी रिसर्च है, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरी इस रिसर्च और मेरे इस मुताले ने मुझको इस नतीजे तक पहुंचाया है कि यजीद को, ठीक है आप रहमतुल्लाह अलैह मत कहें, रहमहुल्लाह ना कहें, लेकिन आप यजीद पलीद भी ना कहें, आप यजीद को मलून भी ना कहें, इसका भी आपको राइट नहीं पहुंचता है। अगर आपके पास कोई दलील है, कोई सबूत है, कोई मोतबर रिवायत है, लाए, मैं भी आपका कायल हो जाता हूं, आपका हम ख्याल हो जाता हूं। और अगर कोई रिवायत नहीं है और यजीद का कोई कत्ल हुसैन में कोई रोल नहीं है, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप एक ऐसी शख्सियत को, जिसको उस दौर के तमाम उम्मत के लोगों ने अपना अमीर चुना है, आप उस पर सब्ब व शत्म करें, उस पर लान तान करें। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन रद्द अन इर्ज़ अखीही रद्दल्लाहु अन वजहिन नार, जो अपने मुसलमान भाई का दिफा करे, अपने मुसलमान भाई का डिफेंस करे, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग से उसके चेहरे को बचाएगा। भाई अपने आम मुसलमान भाई का डिफेंस करने का हुक्म दिया गया है। तो यजीद का ताल्लुक तो बहरहाल सहाबा के दौर से। तो आज की हमारी पूरी गुफ्तगू का खुलासा यह निकला कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है वो इब्न ज़ियाद पर आती है। और बुखारी की भी रिवायत है कि इब्न ज़ियाद ने के सामने हजरत हुसैन का सर लाया गया और उसने सर की भी बेहुरमती की थी। यजीद के पास हजरत हुसैन का सर लाया गया, ऐसी कोई रिवायत मोतबर और सही रिवायत नहीं, लेकिन इब्न ज़ियाद के पास हजरत हुसैन का सर लाया गया और उसने हजरत हुसैन के सर की बेहुरमती की, यह बुखारी की रिवायत। तो कत्ल हुसैन की जिम्मेदारी इब्न ज़ियाद पर है। उसने जिद की और जिद पर अड़ गया, जबकि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरी टाइम तक यजीद के पास जाने की और उससे बात करने की, यहां तक कि उसके हाथ पर अपना हाथ रखने की पेशकश की थी। और एक बात जो इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि करबला के वाक़े के जिम्मेदार भी वही अहले कूफा हैं और वही फसादी गिरोह है जिस फसादी गिरोह ने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया, हजरत अली हजरत मुआविया के दरमियान जंगों को भड़काता रहा, हजरत आयशा तक को मैदान जंग में निकलने पर मजबूर किया उस तबके ने। और दोनों बुजुर्गों हजरत आयशा और हजरत अली के दरमियान जब जंग की नौबत आई तो सुलह होने वाली थी, उस मौके पर भी इन्हीं कमबख्तों ने और इन्हीं बदबख्तों ने जंग की आग को भड़काया और गलतफहमी की बुनियाद पर जंग जमल हुई। तो मेरे भाइयों, जाहिर है कि वो तबका मौजूद था और करबला के हादसे का बहुत हद तक वो जिम्मेदार था। और आज भी उम्मत को ब्लैकमेल करने के लिए वही लोग करबला के वाक़े को बुनियाद बनाते हैं। करबला में जो हुआ दर्दनाक वाक़या था, एक बहुत बड़ा सानिहा था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके अहले बैत पर बहुत बड़ा जुल्म था। अल्लाह ताला को हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस सआदत और इस मकाम तक पहुंचाना था। वरना जब हजरत हुसैन कूफा से मक्का से निकल रहे थे तब भी उनके बुजुर्गों ने उनको रोका था। उनके भाई मोहम्मद इब्ने हनफिया ने रोका था, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने रोका था, अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने रोका था, बड़े बड़े उनके खानदान के बुजुर्गों ने रोका था। मगर हम यही कह सकते हैं, कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा था और ये होना था। वरना न हजरत हुसैन निकलते और न ये नौबत आती। और फिर निकलने के बाद अगर इब्ने ज़ियाद हजरत हुसैन की बात मान लेता तब भी शायद तारीख के वो हालात ना होते जो ये हालात हुए। आइए हम अल्लाह से दुआ करें
رب العالمین ہمیں حضرت حسین سے اور تمام اہل بیت سے اور تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے ذہن و دماغ میں حضرت حسین کے خلاف یا کسی بھی صحابی کے خلاف یا اہل بیت کے کسی فرد کے خلاف کوئی بھی اگر غلط فہمی ہو، بدگمانی ہو، پروردگار تو اس کو دور فرما دے۔ الہ العالمین تیرے نبی کے صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، اللہ تو نے ہمیں بچا لیا، ہم ان اختلافات میں شامل نہیں ہوئے، ان جنگوں میں شامل نہیں ہوئے۔ اے اللہ تو ہماری زبانوں کو بھی بچا لے، ہماری زبانوں کو بھی بچا لے کہ ہم ان صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو ذرہ برابر بھی آلودہ ہونے نہ دیں۔ اے اللہ تو قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ اور نبی کے صحابہ کے ساتھ اور نبی کے اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے نانا کے طریقے پر اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ پروردگار تو زندگی کے ہمیں تمام معاملات میں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ عظمت صحابہ و اہل بیت کا یہ 8 روز کا پروگرام جو اس مسجد رسول پورہ کے نوجوانوں کی حوصلہ اور ان کی ہمت سے منعقد ہوا، اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پر بھی میں سارے نوجوانوں کا شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ذمہ داروں اور اس کے تمام مصلیان کو خیر و برکت سے نوازے اور اس طریقے کی دینی مجلسوں کو ہمیں آگے بھی منعقد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔